بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موضوع ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی بہت ضرورت ہے، بے انسان کے یہ دنیا کس کام کی جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں، تو یہ بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان ہی کی خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضرورت کی چیزیں پہلے سے تیار کر دی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کروں جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکوم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس دنیا پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، جہاں ارادہ کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائی، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائی، غرض کہ جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، سب کے نام اور سب کی صفتوں سے آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام، ان کی صفتوں اور ان کی فوائد سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور اس لیے کہ فرشتے بھی سمجھے کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفہ کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا، ادھر سب سجدے میں گر پڑے، مگر وہ جن جو مقرب تھا اور اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے اس کے دل کی لگی بجھتی ہے۔ اس کے دل نے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، اسی طرح اکڑ کر کھڑا رہا، اپنی برائی کے ظلم اور خودی کے نشہ میں بے خود ہو رہا تھا۔ اسی برائی کے ظلم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضی اور اس کا غصہ مول لے لیا۔ پروردگار نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اسی طرح اکڑ کر کھڑا ہے، اس کے سر کو جنبش بھی نہ ہوئی۔ میرا حکم سن کر اس کے ماتھے پر جوں بھی نہ رینگی۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہ کی۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں آدم، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ جب میں ان سے بہتر ہوں
تو کیوں سجدہ کروں؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا، فرمایا نکل جا، دور ہو، آج سے تو راندہ درگاہ ہے اور آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ پھر مقربین کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر گروہ شیاطین میں لکھ دیا۔ ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آیا اور ان کا افسر بنا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، غرور اور تکبر میں آ کے سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ ایسا خبیث النفس تھا کہ نہ اپنے فعل پر نادم ہوا، نہ توبہ کی، اور توبہ کیسے کرتا؟ غرور جب اس کی اجازت دیتا، اپنے فعل کو برا سمجھتا تو نادم ہوتا اور توبہ کرتا۔ توبہ تو درکنار، اس نے اور شرارت پر کمر باندھ لی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جس طرح میرا انجام آدم کی بدولت خراب ہوا ہے، اسی طرح میں بھی ان کا انجام خراب کروں گا۔ ان کو سجدہ نہ کرنے کی بدولت مجھ کو یہ سزا ملی ہے، اب میں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دوں گا۔ ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کروں گا۔ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائے، مزے اڑائے اور راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارے، اور میں دوزخ میں جلوں بھنوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضرور ان سے انتقام لوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔